وہاں تو پوچھو نا. اچھا بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او معل. فعل کے ساتھ ملحق کرو مصدر کو عمل میں. فرق نہیں ہے مصدر مضاف ہو یا الف لام کے ساتھ ہو یا دونوں سے خالی ہو. تین حالات ہیں. مضاف ہونے کی صورت میں بھی ہے, مجرد از مضاف ال ہونے کی صورت میں بھی, اور الف لام کے ساتھ آنے کی صورت میں بھی. بفعله متعلق علیہ ہے, مصدر مفعول علیہ, مضافاً حال ہے مصدر کے لیے. ان كان فعل ما عن او ما يحل محله. اچھا یہ کب مصدر عمل کرتا ہے؟ اچھا اس صورت میں مصدر عمل کرے گا کہ مصدر کی جگہ پہ عن فعل کے ساتھ یا ما فعل کے ساتھ حل کرے. مصدر کی جگہ پہ عن فعل کے ساتھ رکھنا یا ما فعل کے ساتھ رکھنا صحیح ہو, وہاں پر مصدر عمل کرتا ہے. اچھا والاسم مصدر عمل, اسم مصدر کے لیے بھی عمل ہے. اسم مصدر میں کیا کرتا؟ عمل کرتا ہے. اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ تعریف نیچے سیوطی نے کیا اسم مصدر کی. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. اچھا مصدر اکثر اضافہ ہوتا ہے. مصدر اکثر اضافہ ہوتا ہے. اب اضافہ کس کی طرف ہوگا؟ مصدر اضافہ ہوگا فاعل کی طرف یا مصدر اضافہ ہوگا مفعول کی طرف؟ اچھا جس کی طرف اس مصدر کو اضافہ کیا گیا ہے اس کو جر دینے کے بعد اب مصدر کے عمل کو رفع یا نصب کے ساتھ مکمل کر دے. یعنی اگر فاعل کی طرف اضافہ ہوا ہے تو فاعل مجرور ہوگا, مفعول منصوب آئے گا تو مصدر کا عمل مکمل ہو جائے گا. یا اگر یہ مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے مفعول مجرور ہو جائے گا, پھر مصدر کا عمل کیا ہو جائے گا؟ مرفوع کے ذریعے مکمل ہو جائے گا. وبعد جره الذي أضيف له. اچھا اس قسم کو جر دینے کے بعد جس کی طرف اس مصدر کو اضافہ کیا گیا ہے, مصدر کے لیے اضافہ کیا, اس کو جر دینے کے بعد مکمل کرو نصب کے ذریعے یا رفع کے ذریعے عمل مصدر کو. وجر ما يتبع ما جره ومن راى في الاتباع المحل فحسن. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مصدر اضافہ ہو کر فاعل کو یا مفعول کو جر دیا, فاعل مفعول مجرور واقع ہوئے. اب اس فاعل کے لیے جو مجرور واقع ہو گیا یا مفعول کے لیے جو مجرور واقع ہو گیا کوئی تابع آ جائے, اس تابع کا اعراب کیا آئے گا؟ تابع کو کیا اعراب دیں گے؟ اچھا کہتا ہے کہ تابع کو لفظ کا رعایت کرتے ہوئے آپ جر دے دیں. مصدر فاعل کی طرف اضافہ ہوا, فاعل مجرور ہوا, فاعل کے لیے کوئی تابع لایا گیا, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. یا مصدر مفعول کی طرف اضافہ ہوا, مفعول مجرور ہوا, آپ مجرور مفعول کے لیے کوئی تابع لایا جائے تو اس تابع کو
جب میں ہوگا یہ. اما کوئی آ کر محل کا اعتبار کیا محل کا فاعل اضافہ ہوا مصدر اضافہ ہوا فاعل کی طرف. فاعل لفظ میں ضرور ہے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. جس نے اگر کسی نے آ کر تابع فاعل جو مجرور تھا اس کے تابع کو رفع دیا محل کا اعتبار کرتے ہوئے تو یہ کام بھی حسن ہے. اچھی بات ہے غلط نہیں ہے. یا مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے مفعول کا جو تابع آئے گا اس کو اگر محل کا اعتبار کرتے ہوئے نصب دیا جائے تو یہ کام بھی اچھا ہے. اچھا بریکٹ میں ایک بات بھی کر لوں گی کیا جب مصدر اضافہ ہوتا اپنے مفعول کی طرف یا اپنے فاعل کی طرف تو یہ کون سی اضافہ ہے؟ اضافہ کی کون سی قسم ہے؟ اضافہ لفظیہ اضافہ معنویہ. غلط ہے جواب بالکل غلط ہے. اضافہ معنویہ ہے. سمجھو جتنا زور دیتا ہوں اتنا ہی کیا ہے دور نکلتے ہیں. اضافہ معنویہ ہے. اضافہ لفظی کی تعریف کیا کیا تھا؟ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو. صفت سے مراد کیا تھا؟ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہہ صدر مبالغہ یہ تھے. اس کے علاوہ اور کوئی صفت میں داخل نہیں ہے. مصدر کیا فاعل ہے صفت ہے صفت مشبہہ ہے. یہ کیوں کہا لفظیہ؟ تو بھی وہی کہنے والے تھے. ہاں تمہیں پتا ہے اضافہ معنویہ ہے اضافہ لفظیہ نہیں ہے. اچھا هذا باب اعمال المصدر وفيه اعمال اسمه. اسی بات میں اسم مصدر کا عمل کے بارے میں بحث بھی ہے. اس مصدر کو عمل دینے کی بات بھی اسی بات میں ہے. بفعله المصدر عليه في العمل فعل کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ مصدر کو مخاطب عمل میں فرق نہیں ہے. مگر سواء كان مضافا اضافہ ہو او مجردا یا مجرد از اضافہ ہو یعنی منون و تنوین کے ساتھ آ جائے وہ اقیاسی قیاسی تر ہے. جب اضافہ ہوتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اضافے سے خالی ہو تو وہاں تو قیاسی طور پر عمل کرنے سے قاعدتاً یہاں عمل کرنا چاہیے کیونکہ فعل کے زیادہ قریب ہوتا. دیکھیے اس میں فاعل صفت مشبہ فعل کے علاوہ جو دوسرے عوامل عمل جو کرتے ہیں یہ فعل کے ساتھ شباہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. فعل کے ساتھ شباہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. فعل کے ساتھ مشترک ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. تو جب مصدر بغیر اضافے کے بغیر الفلام کے ساتھ آیا تو فعل کے زیادہ شدید ہے تو عمل پھر کرنا چاہیے گئی اس صورت میں. ہاں اور معالیہ آل کے ساتھ وہ یہ تیسری صورت وہ اندر لیکن الفلام کے ساتھ آنے کے بعد عمل کرنا کام نہیں. بہت کم عمل کرتا ہے صفت مصدر الف لام دار مصدر الف لام دار. ثم انه لا يعمل مطلقا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں مصدر ہر وقت عمل نہیں کرتا ہے شرائط کے ساتھ عمل کرتا ہے. وہ کیا شرط ہے؟ بل امکان غیر مضمر بلکہ شرط یہ ہے کہ مصدر ضمیر نہ ہو. مصدر اس میں ظاہر ہو ضمیر نہ ہو. مصدر ضمیر کسی کہتے ہیں یعنی وہ ضمیر جو مصدر کی طرف ہوتی ہے وہ ضمیر جو
مصدر کی طرف ہوتی ہے، اس ضمیر کو مصدر ضمیر کہتے ہیں. یہ ضمیر عمل نہیں کرے گی. انکان غیر مضمر ولا محدود، مصدر محدود بھی نہ ہو. مصدر محدود یعنی وہ مصدر جو مرہ پر دلالت کرتا ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے. مصدر محدود بھی نہیں کہتے. مصدر مرہ ایک دفعہ پر دلالت کرتا ہے یا دو دفعوں پر دلالت کرتا ہے تو یہ مصدر کیا ہو گیا؟ محدود ہو دیا گیا. ہاں یہ بھی عمل نہیں کرے گا. ولا مجموع مصدر مجموع جمع بن کا گیا ہے وہ بھی عمل. اچھا غیر مضمر وہ غیر محدود وہ غیر جمع. اور ایک شرط ہے وکان فعل عن او مل مصدریہ یحل محلہ، اور فعل اس کی جگہ پہ حلول کرے. فعل ان کے ساتھ یا فعل ماں کے ساتھ اس کی جگہ پہ حلول کرے تو صورت میں یہ مصدر عمل کرے گا. آنے مصدریہ فعل کے ساتھ یا ہاں مصدریہ فعل کے ساتھ نو. ولولا دفع اللہ الناس، یہ دفع مصدر ہے، اس نے عمل کیا اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہوا. الناس تو مفعول ہے، اس کے لیے مفعول ہے. فاعل مجرور اضافہ ہو کر مفعول منصوب باقی رہ گیا. اضافے کے ساتھ استعمال ہوا دفع او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما. یہ اطعام مصدر منور ہے، فاعل حذف ہے، اس کا فاعل حذف ہے. یتیمن اس کے لیے مفعول ہے، مفعول اول. اطعام تو مفعول ہی ہے. اچھا یہ مفعول اول ہے. ہاں تنوین کے ساتھ آ گیا، عمل کیا. یتیم کو اپنے لیے مفعول بنا تو محسوب کر دیا. مصدر میں ضمیر نہیں رہتی مستتر، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے مصدر کے اندر ضمیر مستتر ہو گئی. یہاں کیا کہیں گے؟ فاعل حذف ہے. فاعل مستتر یہ کہنا دو چیزوں میں ضمیر مستتر نہیں رہتی ہے. ایک مصدر، ایک حروف. حروف میں بھی ضمیر مستتر اور مصدر میں بھی ضمیر مستتر نہیں رہتی. لہٰذا اطعام کا فاعل حذف ہے. ضعیف النکایت اعداءه یخال الفرار یراخی العجل. اچھا جنگ میں وہ کمزور ہے، جنگ کرنے میں کمزور ہے. کس کے ساتھ جنگ کرنے میں؟ دشمنوں کے ساتھ. دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں وہ کمزور ہے. النکایہ مصدر ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے. اس میں نصب دے دیا اعداء کو، اس کا فاعل حذف ہے، مفعول باقی رہی اعداء. اس طرح الف لام دار مصدر عمل کرنا کم ہے، کمزور ہے جنگ کرنے میں دشمنوں کے ساتھ. اور خیال کرتا ہے کہ فرار سے اجل تاخیر ہوتی ہے، موت دور ہو جاتی ہے. اگر فرار کرے جنگ سے تو موت سے بچ جائیں گے. اب موت نہیں آئے گی، یہ خیال ہے، یہ بات نہیں ہے. بخلاف المضمر، مصدر مضمر کے خلاف. مصدر مضمر کے خلاف. بخلاف المضمر نہ ہو. ضربك المسيء حسن وهو المحسن قبيح. کیا؟ ضربك المسيء حسن وهو المحسن قبيح. اچھا یہ مصدر مضمر ہے. وہ لوٹتی ہے ظرف مصدر کی طرف. یہ عمل نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ
وہ ہوا جو غرض کی طرف ہوتی ہے اس میں محسن کو اپنے لیے مفعول بنا کر نصب دے. یہ مثال فرضی ہے، غلط ہے. یہ مثال کیا ہے؟ اس طرح صحیح نہیں ہے. تمہارا مارنا مسیح کو، حسن حسینی گنہگار کو، بد کام کرنے والے کو مارنا حسن ہے، لیکن تمہارا مارنا محسن کو، اچھا کسی انسان کو، اچھے انسان کو ابھی ہے دیا. حالانکہ وہ مصدر مضمر عمل نہیں کر سکتا. محسن صحیح نہیں ہے، غلط مثال، فرضی مثال ہے. اچھا والمحدود، اور اس مذہب کے خلاف جو محدود ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا. مگر محدود بھی نہ ہو. عجبت من ضربتك غیبان، عجبت من ضربتك، یہ ضربت مصدر مرہ ہے، ایک دفعہ مارنا. مصدر فعال کے وزن پر مصدر مرہ آتا ہے. اچھا مصدر مرہ محدود، اس کو کہتے ہیں مصدر محدود بھی کہتے ہیں. مصدر محدود عمل نہیں کرتا ہے. اچھا بس یہ مثال صحیح نہیں ہے کہ مجھے تعجب ہوا آپ کا زید کو مارنے سے، ایک دفعہ آپ کو زید کے مارنے سے مجھے تعجب ہوا. یہ مثال صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. وشذ، اما اس مثال میں مصدر محدود نے عمل کیا ہے تو شاذ ہے. خلاف قاعدہ ہے، ضرورت شرعی کی وجہ سے ممکن ہے جائز ہو. کہاں کون سی مثال شاذ ہے؟ یہ مثال یحائی به الجلد الذي هو حاضن بضربت کفیہ الملا نفسراکبی. شاہ مثال بضربت کفیہ الملا، یہ ملا مفعول ضربت ہے. ضربت اس میں محدود ہے مگر مروی ہے. اس نے کیا کیا؟ نصب دے دیا، ملا مفعول بنا کر، اس کے لیے مفعول ہے وہ مگر ہے. مرہ نے عمل کیا، اس طرح عمل کرنا شاذ ہے. اس طرح عمل کرنا شاذ ہے کہ ضربت کفی. اچھا زندہ کیا پانی کی سبب سے، وہ طاقتور انسان جو ہوشیار تھا اس نے زندہ کیا. اچھا اپنے دونوں کف کو زمین پر مار کر زندہ کیا. کس کو؟ نفس راکب کو. ایک شتر سوار کسی شخص کو یعنی خود تیمم کر کے پانی اس کو دے کر کیا ہے، اس کو زندہ کیا ہے. پانی تھا، ہاں پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا اور پانی کسی شخص کو دے دیا، وہ بچ گیا. مار کر، ایک دفعہ مار کر کفئی کو ملا پر، مٹی پر. صحیح ہے یا نہیں؟ والمجموع بخلاف اس مصدر کے جو مجموع ہے وہ بھی کیا ہے؟ عمل کرنا شاذ ہے. سر مجموع عمل نہیں کرتا. ہم یہ مثال شاذ ہے. وشذ ترکتہ بملاحس البقر اولادها. یہ دیکھیے ملاحس ملحس کی جمع ہے. اس نے اولاد کو منصوب کیا، مفعول بنا کر عمل کیا. حالانکہ جمع کا صیغہ ہے، کیا جمع کا صیغہ، عمل کیا اس میں. یہ کیا ہے؟ اس طرح شاذ ہے. اچھا یہاں تک بحث مصدر کے بارے میں مکمل ہو گئی. اس میں مصدر بھی مصدر کی طرح عمل کرتا ہے.
والاسم مصدر، اسم مصدر کے لیے بھی عمل ہے. یہ اسم مصدر کیا ہے؟ کیا تعریف ہے اسم مصدر کی؟ وهو الاسم الدال على الحدث، وہ اسم میں جو دلالت کرتا ہے حدث پر. حدث اسم معنی، مصدر کا جو معنی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں، اسم معنی کہتے ہیں. اسم معنی اور حدث پر دلالت کرتا ہے یہ مصدر. اسم مصدر وہ اسم میں جو دلالت کرے حدث پر غیر الجاری علی فعلی، اپنے فعل پر جاری نہیں ہوتا. یعنی فعل کا اپنا مصدر نہیں ہے. یہ جو مصدر آ گیا ہے یہ اپنے فعل کا نہیں، کسی اور فعل کا یہ مصدر بن جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ مثال دیں بار واضح ہو جائے. دیکھیں رسل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے رسل، اس میں مصدر ہے. اچھا یہ رسل کا اپنا فعل کیا ہے؟ رسلہ ہے. کیا ہے یہ رسل؟ اب کس فعل کا مصدر بن کا آتا ہے؟ اغتسلہ. اغتسلہ کا مصدر آتا ہے کیا؟ رسل. اغتسال آنا چاہیے لیکن کیا گیا؟ رسل. کیا کہتا ہے؟ غیر الجاری علی الفعل، اپنے فعل پر جاری نہیں ہوتا. یہ مصدر اپنے فعل پر، وہ فعل کا جو مصدر ہے وہ نہیں ہے، کسی اور فعل کا مصدر آتا ہے یہ. اچھا اب اس کی 3 قسمیں ہیں. اس میں مصدر کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم مصدر علم ہے. علم اسی کے لیے نام بن جاتا ہے، اس میں مصدر علم بن جاتا ہے. ایک دفعہ اس مصدر جس کے اول میں میم ہے، مصدر میمی کہتے ہیں اس کو. کتنے ہوئے؟ 2 مصدر ہے میمی. یعنی ایک علم، دوسرا میمی، تیسرا ان دونوں سے دونوں نہ ہو، علم بھی نہ ہو میمی بھی نہ ہو، تیسری قسم. یہ اس مصدر کی تیسری قسم. یہ تینوں آیا مصدر کی طرح عمل کرتے ہیں. یہ تینوں قسمیں مصدر کی طرح عمل کرتے ہیں، یا ان میں سے کوئی خاص قسم مصدر کی طرح عمل کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ اس مصدر غیر علم ہو اور غیر میمی ہو تو عامل عند التوفیق. اس کے لیے کیا ہے؟ عملہ. امکان غیر علم ولا میمین عمل کرتا ہے توفیق اور بغدادی. کیا کرتا ہے یہ اس مصدر عمل کرے گا توفیق اور بغدادی. کب عمل کرے گا؟ غیر علم غیر میمین نہ ہو. اکفرا بعد رد الموت عنی وبعد عطائک المئة الرتاعا. شاید مثال عطا ہے. عطا اس میں مصدر ہے. عطا کیا ہے؟ اس میں مصدر. اس کا فعل کیا ہے؟ اس کا فعل اعطا ہے. کیا؟ اعطا. عطا کا اپنا مصدر کیا ہے؟ اعطا. عطا کا اپنا مصدر اعطا. اکرما اکرام، اکرام کی وزن بنا لے. اعطا آنا چاہیے لیکن اس کے جگہ میں کیا استعمال ہوتا؟ عطا. یہ ہو جائے گا کیا؟ اس میں مصدر. اچھا یہ اس میں عمل کیا دیکھیں اپنی فائل کی طرف اضافہ ہے. معترتا مفعول ہے عطا کے لیے. کیا ہے؟ مرفوع. اچھا منصوب ہے، مفعول ہے عطا کے لیے. مفعول ثانی ہے، مفعول اول حذف نہیں ہے. صحیح عمل کیا، میمی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، عمل کیا. اچھا کیا میں کفر کروں؟ موت رد کرنے کے بعد بھی میں کفر کروں اور آپ کا 100 اونٹ
جو چلنے والے 100 اونٹ ہیں ان کو عطا کرنے کے بعد بھی تو وہ کروں کتنا مقبول مطلق ہے اکفر کفرا کیا میں کفر کروں موت واپس ہو گئی پھر اونٹ بھی دے دیا مال بھی مل گیا پھر کیا کفر کروں فإن كان علما كسبحان اگر علم ہے کیا ہے علم ہے جیسے سبحان للتسبیح یہ سبحان تسبیح کے لیے علم بن گیا ہے. اچھا دیکھیے ہم نے علم کی 2 قسم بیان کی تھی سال گزشتہ علم شخص علم جنس. علم جنس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. علم جنس یا زوات کے لیے ہوگا یا معنوں کے لیے ہوگا. معنی کے لیے یہ مثال دے دیا تھا کا سبحان. یہ لفظ سبحان عالم جنس سے معنی یہ تسبیح کے لیے. تسبیح کرنے کے لیے کیا ہوا عالم جنس. فإن كان علما كسبحان للتسبيح وفجار وحماد. فجار وحماد میں فجرا گنا کرنے کے لیے محمدینی تعریف کرنے کے لیے. یہ کیا ہو گئی یہ فجاری علم ہے فجرا کے لیے بدکاری کے لیے. حمادی علم ہے محمدہ کے لیے. یہ اس میں مصدر ہے یہ لیکن علم واقع ہو گئے. ٹھیک فلا عمل له بالاجماع. اس میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ مصدر عمل نہیں کرتا. مصدر عمل نہیں کرتا جو علم ہو. اور مین فقل مصدر بالاجماع. اما اگر مصدر مینی ہو تو یہ مصدر کی طرح ہے. اس میں علماء کا یعنی مصدر کی طرح یعنی کیا مصدر کی طرح عمل کرتا ہے. خلاصہ بات کیا اس میں مصدر کی 3 قسمیں ہیں. اس میں مصدر علم ہے عمل نہیں کرے گا. علماء کا اجماع جیسے سبحان فجاری ہماری عمل نہیں کرتے ہیں. اس میں مصدر مینی ہے عمل کرے گا. تو اس میں تمام علماء کا اما اس میں مصدر کی وہ تیسری صورت جو علم بھی نہیں ہے مینی بھی نہیں ہے ادھر نحویین کے درمیان اختلاف ہو گیا. کوفیین اور بغدادیین میں اس کو عمل دیتے ہیں دوسرے عمل نہیں دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا نہ ہو اولون ان مصابكم رجلا احدث سلامة حية ظلم. لیکن مصاب ہے اسم مصدر پہنچانے کے معنی میں اصابہ کے معنی میں ہے. کیا مصاب یعنی اصابہ. اچھا مصدر مینی کا وزن کیا ہے ثلاثی مزید سے. ثلاثی مزید سے مصدر مینی کس وزن پر استعمال ہوتا ہے وہی اس میں مفعول کی وزن پر. اس میں مفعول کی وزن پر مصاب بمانا اصابہ. ہاں اچھا یہ کیا ہے یہاں پر اس نے رجلن کو اپنے لیے مفعول بنا کر منصوب دے دیا. پہنچانا آپ لوگوں کا مرد کو جس نے سلام بعنوان تحیہ بھیجا ہے احدث سلام. اچھا اس کو مصیبت پہنچانا جس نے سلام بھیجا ہے آپ کو کیا ہے بنا ظلم. کیا یہ ظلم نہیں ہے. اس نے سلام کہا السلام علیکم. پھر کوئی کیا ہے کوئی
مصیبت میں گرفتار کر دو اس کو. ہاں یہ کیا ظلم نہیں ہے. اچھا وبعد جره المصدر المعمول الذي وجف له. اچھا مصدر کا اپنے معمول کو جر دینے کے بعد وہ کیا ہے جس کی طرف مصدر کو اضافہ کیا ہے. مصدر کو اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافہ کیا. مصدر نے اپنے معمول کو جس کی طرف اضافہ ہوا کیا کیا اس نے جر دے دیا. جر دینے کے بعد مکمل کر لو نصب کے ساتھ مصدر کے عمل کو. اگر فعل الفاعل اگر مصدر فاعل کی طرف اضافہ ہے تو فاعل کو جر دے لے گا اور مصدر کے عمل کو اب بعد میں مفعول آئے گا اس کو نصب دیں گے. اس کے لیے مصدر کا عمل مکمل ہو جائے گا. اچھا کمل بنصب عمل فعل الفاعل وهو اکثر كمنع ذي حقوقا شيء